یہ کیسے پتہ لگے گا کہ آپ مطمئن روح ہیں؟ جب آپ کے اندر سے کمپلینٹ نکل جائے گی، شکوہ نکل جائے گا، وقت کا کریں، زمانے کا کریں، حکومت کا کریں، موسم کا کریں، رشتہ داریوں کا کریں، تعلقات کا کریں، وفاداریوں کا کریں، جس کے اندر شکوہ موجود ہے وہ اس بات سے راضی نہیں ہے جو رخ اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، وہ اس کو چھوڑے بیٹھا ہے۔ اگر اپنے رخ پہ راضی ہونا ہے، اللہ کی دین پہ راضی ہونا ہے، آپ کو ہر حال میں شکوہ نکالنا ہوگا۔ جب تک آپ کے اندر شکوہ موجود ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر احتجاج موجود ہے، اور اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ سے تعلق جوڑنے والے کبھی احتجاج کرنے والے نہیں ہوتے، ایجیٹیشن نہیں ہوتا، شکوہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ زمانے کو برا مت کہو کہ زمانہ میں خود ہوں۔ پھر یہ بھی کہا کہ تم جیسا گمان کرو گے میں ویسا کر دوں گا۔ تو جو کچھ بھی بیہیو اللہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے تم اس کو قبول کر لو، مزاحم مت ہو اس کے راستے میں۔ یہ سمجھ لو کہ یقیناً اللہ ہمیشہ بہتر کرتا ہے، اور جب آپ میں تبدیلیاں لا رہا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری اس میں ہوگی۔ ڈاؤٹ فل مت ہو اپنے مستقبل سے، مایوس مت ہو اپنے مستقبل سے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ مایوسی نظر آتی ہے۔ یہاں سمجھانا ہی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نشیب و فراز زندگی میں آئیں گے، کامیابیاں آئیں گی، ناکامیاں آئیں گی، بھوک آئے گی، افلاس آئے گا، خوشحالی آئے گی، سب کچھ ہوگا۔ کیا ہر سال ایک جیسی فصل ہوتی ہے؟ کیا کبھی ناپا آپ نے کہ اتنے ہی دانے ہوں گے جتنے پچھلے سال ہوئے تھے؟ دکانوں پہ سودا سب کے بھرا ہوتا ہے، کیا سب کی ایک جیسی سیل ہوتی ہے؟ کبھی نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح وہ گزار رہا ہے، جس راستے سے تمہیں گزر رہا ہے، تم نے اس راستے کو خوش دلی سے قبول کرنا ہے۔ احتجاج نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی، شکوہ نہیں کرنا۔ اللہ آپ کو شکوے سے بچانا چاہتا ہے۔ ناشکری کیا ہے؟ اس کا شکوہ کرنا ناشکری ہے، اور جو ناشکرہ ہو وہ کیا اللہ کا مقرب ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟